ان للمتقین مفازا، ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ بچ کے رہنے والے. عام طور پہ ڈرنے والا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ بچ کر رہنے والے. بچ کے رہنے والے کس چیز سے؟ ہر قسم کی خرابی سے. کیونکہ اس دنیا میں اتنی پھسلن ہے اور اتنا زیادہ مواقع اور ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ہوتا کہ عام طور پر بچنا مشکل ہوتا ہے. آپ جس ماحول میں جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا رنگ چڑھنے لگتا ہے. آپ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ ریزسٹ کرتے، نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، دس از رانگ، دس از رانگ. پھر ایک وقت آتا ہے صرف اندر ہی تھوڑی تھوڑی آواز رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے کہ صحیح تو یہی ہے، باقی سب غلط ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان مرتے دم تک محتاط رہے، بچتا رہے، اور ہر ایسی چیز سے بچے جس میں پھسلنے کا اس کو ڈر ہو اور جس میں انوالو ہو کر وہ اپنے اللہ کو ناراض کر دے. تو ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے مفازا، مفاز ہے. مفاز کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی کا مقام، کامیابی کی جگہ. جیسے جہنم مرصاد ہے نا ان کے لیے، طاغین کے لیے، تو اسی طرح متقین کے لیے اس کے برعکس مفاز ہے. مفاز کا لفظ جو ہے نا فوز سے ہے، اور فوز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فلاح اور ایک ہوتی فوز. فلاح بھی کامیابی ہوتی ہے اور فوز بھی. فوز جو کامیابی ہے اس میں مصیبت سے بچنا اور منزل تک پہنچنا، محبوب چیز تک پہنچنا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. دراصل تو فوز وہ کامیابی ہے جس میں انسان جہنم کے مرصاد سے بچ کے نکل جائے اور جنت تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کامیابی کا مقام ہے، جگہ ہے، ظرف ہے نا یہ بھی. ان للمتقین مفازا حدائق، کیا ہے وہ مفاز جو کامیابی کا مقام ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ حدائق، جنات، باغ. حدائق حدیقہ کی جمع، اور حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری ہوتی ہے. آنکھ کی پتلی کو بھی حدقہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے سراؤنڈیڈ ہوتی ہے اس میں. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے. عنب کی جمع اعناب، بہترین پھل کا ذکر کیا گیا. وکواعب اترابا، اور ہم عمر جوان لڑکیاں. کواعب کاعب کی جمع ہے، اور کاعب کا لفظ ہے کعب سے ہے، اور کعب کہتے ہیں اونچی چیز کو، ابھری ہوئی چیز کو. اسی لیے کعب کا لفظ شرف اور مجد کے لیے بھی آتا ہے، عزت اور شرف. تو کواعب کاعب سے نوجوان عورت کے لیے آتا ہے، یعنی جنت کی عورتیں جو ہیں وہ جوان ہوں گی. اترابا ترب کی جمع، اور ترب کہتے ہیں ہم عمر کو، اور یہ تراب سے ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں. دوست کے لیے آتا ہے ہم جولی، کہ جو مل جل کے مٹی میں کھیلے ہوئے ہوں، یعنی بہت جن کے درمیان آپس میں فرینکنیس ہو. آپ بھی بچپن میں کچھ دوستوں کے ساتھ مٹی کے کھلونے بنائے ہوں گے یا یعنی کھیلے ہوں گے جس میں ایک خاص قسم کی انجوائمنٹ ہوتی ہے نا، ایک بے فکری کا زمانہ بھی. تو جنت کی عورتیں جو ہیں ان کی عمریں بھی ایک جتنی ہوگی، چاہے کوئی بوڑھا ہو کے مرے یا جوان، لیکن جنت میں وہ جوانی ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ سب کی عمریں ایک جیسی ہوگی، کوئی کسی کمپلیکس میں نہیں ہوگا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی اور فلاں کی مجھ سے کم ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپس میں کوئی حسد نہیں ہوگا. دنیا میں تو ویسے بھی حسد لوگوں میں ہوتا ہے، مگر عورتوں کو عورتوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے کچھ. تو وہاں حسد نہیں ہوگا، کوئی جیلسیز نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہ ویسے بھی ایک جیسی ہوگی تو پھر جیلس کوئی کس سے ہو؟ جیلس تو انسان اس سے ہوتا ہے نہیں جس کے پاس اپنے سے زیادہ ہو. اور پھر اس کی وجہ سے بڑا امن چین ہوگا. جب جیلسیز نہیں ہوگی تو سکھ ہی سکھ ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کو ان لفظوں سے بڑی شرم آئی تو انہوں نے اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی کہ وہ قرآن میں نوجوان عورتوں کا ذکر ہے، اور پھر اصل میں قائبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا سینہ ابھرا ہو اور جو جوانی کی ایک علامت ہوتی ہے. تو اس سے نہ کہا کہ ہے ایک شرم کے خلاف جاری ہے بات. تو انہوں نے کیا کیا، جیسے محمد اسد کے ترجمے میں اس کا ترجمہ نوجوان عورتیں نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ کیا صاحب مجد و شرف، یعنی جنتی جو ہوں گے ان کی بڑے عزت اور بہت شرف ہوگا. بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی عورت کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چلتا. دفتر میں سیکرٹری ہو تو عورت ہو، اسپتال میں نرس ہو تو عورت ہو، اور کوئی مجلس سجتی نہیں جب تک اس میں عورتیں نہ ہو. یہ کیا بوریت، سیگریگیشن، اور عورتیں الگ بیٹھیں، اور ہر جگہ عورتیں اور مرد جو ہے بہت مل جل کے بیٹھے. لیکن جنت میں اگر عورت کی بات ہو تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں.
اصل میں یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے جو جنت کو صرف ایک روحانی چیز سمجھتے ہیں، فزیکل چیز نہیں سمجھتے. وہ کیا کہتے ہیں جنت بس ایک خیالی جگہ ہے. اور یہ ترجمہ جو ہے نا گرامیٹیکلی بھی غلط ہے، کیونکہ کعب جس کا معنی شرف اور عزت ہے، اس کے وہ کائب اور کوائب اس کی جمع نہیں آتی، تو ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. بہرحال وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، اصل میں یہ ہے کہ ویسے عورت کے ساتھ جو مرضی سو، جب مذہب اور دین کی بات آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، عورت کو الگ کر دو. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نا انکانشیسلی انفلوئنسڈ ہیں کچھ اور مذاہب سے، ادیان سے، لوگوں سے. عام طور پر پاکیزگی اور تقوی اور عفت کا تقاضا کیا سمجھا جاتا ہے کہ شادی نہ کی جائے. یہ کچھ مذاہب میں ہے نا کہ شادی کرنا جو ہے تقوی کے خلاف، تو وہ کیا ہے شادی نہیں کرتے، اور عورت کا تو ذکر ہی نہ کرو، اور عورت کا تو نام ہی نہ لو، اور شادی کرنا جو ہے یہ تو شاید کوئی دینداری نہیں. حالانکہ اسلام میں کیا ہے، شادی عین دینداری، نکاح عبادت ہے. تو وہ پھر جنت کا ذکر ہو یا دین کا ذکر ہو تو وہ عورت سے دور ہی رہو اور تجرد. تو بات یہ ہے کہ جنت میں انسان رہیں گے اور ان کے جذبات بھی ہوں گے. تو ہمارا دین ہمیں جذبات سے عاری ہونے کو لیے نہیں کہتا، پھر تو پتھر ہی ہوتے ہم. اگر ہم نے پتھر دل بننا ہے تو پہاڑ ہی ہو جاتے تو اچھا تھا. تو ہمیں انسان اگر اللہ نے بنائے تو دنیا میں بھی انسان ہی رہنا چاہیے. اور آخرت کے اعتبار سے اور جنت کا جب ذکر ہو تو وہاں بھی یعنی کہ انسانوں کے لیے وہ جنت اور انسانی جذبات بھی وہاں ہوں گے، اور وہ شادی کی بھی اور ان سب چیزوں کا جو ذکر ہے اٹ از ویری نیچرل. تو اس میں کوئی شرمانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوائب اترابا وکأسا دہاقا، اور چھلکتے جام. کأس جو ہے وہ ساغر کو کہتے ہیں، مگر اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور دہاقا کا مطلب ہوتا ہے لبالب بھرا ہوا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قدروا تقدیرا، اور یہاں ہے کہ چھلکتے جام. مراد یہ ہے کہ بازو کو تو جو مکس کریں گے نا، تو جب ایک چیز دوسرے میں مکس کرتے ہیں تو اوپر اوپر بھی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کا منظر دکھایا گیا ہے کہ مشروب جو ہے وہ ان کا منظر ایسا ہوگا کہ ایسے چھلکتے ہوئے ہوں گے کہ پینے کو دل چاہے. وکأسا دہاقا یعنی سٹل واٹر نہیں ہوگا اس میں، یا ایسے کوئی بے مزہ سی چیز نہیں، بلکہ پر لطف ہوگا وہ سب. وکأسا دہاقا، اور الفاظ کی خوبصورتی آپ دیکھیں. کأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے اس میں کوئی بے فائدہ بےہودہ واہیات بات. کوئی وہاں خرافات نہیں ہوگی، کوئی لغویات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، اچھی باتیں ہی ہوں گی. اور لغو کس کو کہتے ہیں، بہت دفعہ گزر چکا اب تو. چڑیا کی چوں چوں اور کتے کا بھونکنا اور یہ سب بیکار کی باتیں، ایسی کچھ نہیں ہوگی، فالتو چیزیں نہیں ہوگی. ابھی جو میں نے طاؤس کا ذکر کیا نا کہ وہ بیمار تھے تو نہیں کرتے تھے، کہ یہ بھی وہ کہتے تھے لغو میں شمار ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کا کوئی میننگ ہے؟ او کا کوئی میننگ نہیں ہے. جنت میں فالتو فضول باتیں نہیں، اور اس کا ٹیسٹ دنیا میں ڈیولپ کرنا پڑے. یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے فالتو بیکار لغو باتوں سے بچنا بھی بہت ضروری. فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، میننگ لیس باتیں. ولا کذابا، اور نہ کذاب جھٹلانا، یا جھوٹ نہیں جھٹلانا ہے. وہاں بے فائدہ باتیں نہیں ہوں گی، جھٹلانا نہ ہوگا. اچھا جھٹلانا کس کو؟ جھٹلانا ایک دوسرے کو. اچھا دنیا میں کون سی باتیں بہت خراب ہوتی ہیں جو نہیں سے شروع ہوتا ہی ہے نا، کہ نہیں سے بات شروع کرنا آداب گفتگو کے خلاف ہے نا. پتہ نہیں آپ نے آداب گفتگو کہیں پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں یا کسی نے آداب زندگی میں. تو یہ جو آداب زندگی میں سے جو گفتگو کے آداب ہیں ان کو کبھی کبھار پڑھ لیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک دم کوئی بات کرے تو کہنا نہیں سے جملے کا آغاز کر. نہیں سے جملے کا آغاز کرنا کیا ہے؟ کبھی آپ غور کریں، ہم خاموشی سے کبھی کوئی گفتگویں ہو رہی ہیں تو سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک میں کا استعمال اور ایک نہیں کا استعمال بہت ہوتا ہے. میں اور نہیں بہت ہوتے ہیں گفتگو، اور یہ دونوں چیزیں گفتگو کو بودا بنا دیتی ہیں اور تکلیف دہ بنا دیتی. تو جنت میں جو گفتگو ہوگی اس میں دوسرے کو جھٹلانا نہیں ہوگا. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے عقل سمجھ کے لیولز فرق ہوتے ہیں نا، کوئی کسی لیول پہ کوئی کسی پہ. تو بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی، اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کیا کریں گے، آپ شروع ہی کریں تو آپ پہ ہنسنا شروع کر دیں گے، یا آپ کو مذاق اڑائیں گے، یا آپ نہیں کر کے آپ کی بات ہی جھٹلا دیں، جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، یوں بات ہے. خاص طور پہ خیال رکھیے کہ تبلیغ کے وقت یہ کام نہ کریں. اگر کسی سے آپ کا ٹکراؤ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ان دو لفظوں کو نکال دیں تو بات خود ہی مؤثر ہو جائے گی. اچھا بعض لوگ ہر وقت ڈیفینسو ہوتے ہیں. ڈیفینسو میں کس طرح، اگر آپ ان کو
کہیں گے کہ اچھا آپ اچھے لگ رہے ہو، کہیں گے نہیں نہیں میں تو اچھا نہیں لگ رہا. اچھا آپ یہ کھائیں گے، نہیں نہیں مجھے تو نہیں کھانا. اچھا آپ یہ نہیں، وہ مسٹر نہیں ہوتے ہر وقت. اس سے بھی انسان کی طبیعت گھبرا جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اگر آپ جو بات کہتے ہیں اس کے جواب میں نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھی، اسی لیے بوڑھے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات رہنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بےچارے تھک جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہا کھانا کھا لیں کہیں گے نہیں، آپ نے کہا آرام کر لیں کہیں گے نہیں، جو آپ کہیں گے وہ آپ کو الٹ کریں گے. اچھا اس سے پھر غصہ آتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. اچھا یہی کام بچے کرتے ہیں، آپ انہیں جو کہیں گے وہ اس کے الٹ جائیں گے. آپ کہیں گے سو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں سونا نہیں. آپ کہیں گے جاگو، وہ کہیں گے جاگنا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایسے بیمار کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو زندگی کس قدر مشکل ہو جائے. جنت میں یہ نہیں ہوگا. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے آپ کو ہر وقت ریجیکشن ملتی ہے، کچھ لوگوں سے آپ کو ہر وقت ریجیکشن ملتی ہے، ہر وقت ریجیکشن. وہ اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. مثلاً آپ نے کوئی دیکھا کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں، گھر جا کے کچھ بتانا چاہیں تو کیا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ سب باتیں، ریجیکشن ریجیکشن، صحیح بھی غلط بھی ہر چیز کے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ذرا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ پھر بازو کا دوسرے کو ان پڑھ سمجھ کے اس کو بے وقوف ہی سمجھتے ساری زندگی، اور ہر چیز اس کی جٹلاتے. تو یہ کیفیت انسانی تعلقات میں انتہائی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، چاہے بچوں کی طرف سے ہو، چاہے شوہر کی طرف سے، چاہے بیوی کی طرف سے. یہ نہیں کہ صرف شوہر کرتے ہیں یا بچے یا بوڑھے کرتے ہیں، بیوی بھی کرتی ہے. بعض شوہر بیوی کو جو کام کہیں گے وہ کہے گی یہ نہیں کرنا مجھے، ہر چیز الٹ کرے گی. ان کے لیے بیویاں جہنم بنی ہوئی ہوتی، گھر جہنم بن جاتے. جو بھی کرتا ہے ڈونٹ ٹیک اٹ ایز پرسنل، لیکن یہ ایک انسانی نفسیات ہے جس کا ہم عام طور پر لحاظ نہیں رکھتے. تو کیا ہوتا ہے، دنیا جہنم بن جاتی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ بے فائدہ بات ہے اور نہ ہی کذاب ہے، نہ جھٹلانا ہے. یعنی جنت کا ماحول دو چیزوں سے پاک ہے، لغو اور جھوٹ سے. اور اس میں وہی جائیں گے جو ان دو چیزوں سے خود کو صاف کر کے جائیں گے، لغو اور جھوٹ سے. یاد رکھیں جنت میں داخلہ سفارش کی بنیاد پہ نہیں، جنت میں داخلہ خوش فہمی کی بنیاد پر بھی نہیں کہ ہم اپنے ہائی ہوپس ہیں ہماری. جنت میں داخلہ اہلیت کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، اور اس کو ہی پتا ہے کون اس کے قابل ہے. کیونکہ وہاں جا کر تو ایک اور طرح کی زندگی بسر کرنی ہوگی. جزاء من ربک، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بدلہ. عطاء، انعام، بخشش، عطیہ، دین، فضل. حسابا، کافی. یہ جو حسابا کا لفظ ہے نا، یہ وہ جیسے ان کی سزا میں بھی حساب آیا تھا اہل جہنم کی، تو یہاں بھی حساب. یعنی اہل جنت کو بھی ان کے کوشش کے مطابق درجے ملیں گے نا، جو جس کے لائق ہوگا اس کا بھی ایک حساب ہوگا. اور حساب کا لفظ جو ہے نا کافی ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حسبی اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں، حساب سے لفظ نکلا تو حسبہم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم. تو حسب کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے بھی آتا ہے، حساب کتاب کرنے کے لیے بھی اور کافی ہونے کے لیے بھی. بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے اور عطا ہے بے حساب یا حساب کے ساتھ. اچھا ایک اور بات آپ نے غور کی کہ قسم دہاق کے بعد لغو اور کذاب نہیں، کیونکہ عام طور پر شراب کے بعد لغو اور کذاب زیادہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا. رب السماوات والارض، یہ بدلہ کون دے گا، آسمان و زمین کا رب جس کے خزانے اتنے وسیع ہیں. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن، رحمان، لا یملکون منہ خطابا، اتنی بڑی شان ہے اس کی، اتنا بڑا مقام اور روب ہوگا اس کا کہ لوگ اس سے بات نہ کر سکیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی عمر میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے انسان کو جھجک آتی ہے، ڈر لگتا ہے. تو کہا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی لا یملکون منہ خطابا، کوئی بات نہیں کر سکے گا اس سے. حال کیا ہوگا، تراہم یوردون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، لوگ ادھر ادھر آنکھوں سے ایسے آنکھیں بھی نہیں گھما سکیں گے، آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے. جب آپ کسی بہت ہیبت میں ہوتے ہیں نا تو نہ آپ دیکھ پاتے نہ آپ بول پاتے، سانس بھی رک جاتا ہے بعض اوقات. اور خطاب کا لفظ خطاب کے لیے، بات کرنے کے لیے، مکالمے کے لیے، کنورسیشن کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگ کنورسیشن نہیں کر سکتے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن،
وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی, کوئی چوں نہیں کر سکے گا. تو کیا سنائی دے گا؟ صرف ہمسا, صرف ہمس, سانس کی آواز ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن کھڑا ہوگا روح. روح سے مراد ہے تو جبریل علیہ السلام, یا الروح سے مراد اسم جنس تمام انسانوں کی روح ہے, بنی آدم کی, اور روح سے مراد قرآن بھی ہے. والملائکۃ, اور فرشتے, صفا, صفوں میں. فرشتے کہتے ہیں نا اپنے بارے میں انا لنحن الصافون والصافات صفا, یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب تمام انسان اور تمام فرشتے پوری لائنز میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے کھڑے ہوں گے. سورۃ کہف میں آتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ, باتیں نہیں کریں گے, چپ, خاموشی ہوگی. سورۃ ہود میں آتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ الا من اذن له الرحمن, مگر جس کو اجازت دے رحمان, صرف وہ بولے گا. اللہ کے دربار میں کوئی نہیں بول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان کہے کہ ہاں بولو. اور وہ کون ہوگا؟ جس کی بات پہ رحمان راضی ہوگا. آئے گا نا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم, کوئی نہیں بولے گا. اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار, کوئی نہیں بول سکے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اذن دیں گے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, تو اس وقت جس کو سفارش کرنی ہوگی وہ بولے گا. اور وہ کون ہوگا؟ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا, جس کی بات پہ اللہ راضی ہوگا. وقال صوابا, اور وہ درست بات کرے گا, ٹھیک بات کہے گا. ثواب کا لفظ ہے نا صوب سے, صاد واو بے, یعنی حق کی بات کرے گا. ذالک الیوم الحق, یہ ہے دن برحق, یہ دن بالکل سچ ہے, ایسا ہو کے رہے گا. کون سا دن؟ قیامت کا دن. یعنی یہ باتیں جو اب تک آپ نے پڑھی ہیں یہ کسی فینٹیسی ورلڈ کی نہیں ہے, یہ بالکل سچی باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں جلدی. فمن شاء, تو جو کوئی چاہے, اتخذ, بنا لے, الی ربہ مآبا, اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ. مآب کہتے ہیں مرجع اور سبیل کو. سورۃ مزمل میں آتا نا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, اور یہاں ہے مآبا, یعنی لوٹ کے جانے کی جگہ, ٹھکانہ, گھر. جس کا دل چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے اپنا بندوبست کر لے. اصل میں اللہ نے یہاں تو ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا نا, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آپ کی چوائس ہے, آپ چاہیں تو تیاری کریں, نہیں تو نہ کریں. انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم نے اپنا کام کر دیا, ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا, خبردار کر دیا. کون سا ہے عذابا قریبا؟ یعنی قیامت کا. اور قریب کیوں کہا گیا اس کو؟ اب 1400 سال تو پہلے گزر چکے ہیں, قریب کیسے؟ کل آتن فہو قریب, جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی, وہ آئی جائے گی. یوم ینظر المرء, جس دن دیکھے گا انسان, ما قدمت یداہ, جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا, اپنی کمائی دیکھے گا. ہر ایک اپنے بارے میں سوچے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے آگے وہاں رکھا ہوگا. ما قدمت یداہ, خیر ہے یا شر ہے, جو ہم لکھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, جہاں جاتے ہیں, جس سے باتیں کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں. اور جب دیکھے گا تو سارا نشہ حیران ہو جائے گا, لگ پتا جائے گا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, ساری زندگی کی پونجی وہ سامنے رکھی بھی ہوگی. یہ ہے تمہارا کیا دھرا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. انسان کیا چاہے گا؟ اس کی برائی اور اس میں وہ دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اور کافر کہے گا, منکر کہے گا, یا لیتنی, اے کاش کہ میں, کنت ترابا, میں مٹی ہوتا, اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہاں کافر سے مراد کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے, لیکن اس سے مراد ابلیس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے اسی نے کفر کیا تھا, اسی نے بات نہیں مانی تھی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا, کیونکہ اس وقت اسے بڑا فخر تھا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور قیامت کے دن کیا کہے گا؟ کاش میں بھی مٹی سے ہوتا, میں بھی انسان ہوتا, اور جس طرح انسانوں کو جنت میں جانے کا موقع ملا مجھے بھی ملے. اور یہ جو ہے نا یا لیتنی, اگر یا نہ بھی ہو نا
تب بھی مطلب پورا ہوتا ہے لیتنی کاش کہ میں، لیکن یا لیتنی اے کاش. اب دیکھ اردو میں بھی استعمال کرے، کاش اور اے کاش فرق ہے نا. یا لیتنی اے کاش کہ میں کنت ترابا میں مٹی ہو جاتا، یعنی میرا کوئی حساب نہ ہوتا، مجھے کوئی نہ جانتا. کیونکہ جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو ان کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا. اس وقت مجرم پکاریں گے اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا. تلاوت. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان للمتقین مفازا. ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ بچ کے رہنے والے. عام طور پہ ڈرنے والا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ بچ کر رہنے والے. بچ کے رہنے والے کس چیز سے؟